أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا. خطابات الستہ شروع تھے. ان میں سے پہلا خطاب، اس میں 8 نعمتیں اور 2 نقمتوں کا ذکر ہو رہا تھا. 2 نعمتیں ماقبل آیات میں ذکر ہو گئی. ایک نعمت نجات من فرعون، دوسری نعمت نجات من الغرق. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اس آیت میں تیسری نعمت اعطاء الکتاب کے لیے بطور تمہید کے اس آیت کو ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر چلے گئے تو پیچھے ان کا جو قوم تھا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم نے بچڑے کی عبادت کیوں شروع کی. اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل من بعده. پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود من بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. حال یہ تم تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو انہوں نے شرک کا ارتکاب کی. یہ سب سے بڑا ظلم تھا. اب یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کیوں کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، یہ فرعون کے ساتھ رہ چکی تھی، اور فرعون گائے کا عبادت کرتا تھا، اس کو اپنا معبود مانتا تھا. تو جب کوئی قوم کسی کے ساتھ رہتی ہے تو ان کے جو آثار و عادات ہوتی ہے وہ آدمی کے طرف غیر شعوری طور پر منتقل ہو جاتی ہے. تو جب فرعون گائے کا عبادت کرتا تھا تو ان کے دلوں میں غیر شعوری طور پر گائے کی اور بچڑے کی تعظیم بیٹھی ہوئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کی. اور یہ جو رسم ہے پھر ہندوستان کی طرف بھی منتقل ہوا. وید ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ گائے کے اوپر ہے، یعنی زمین کا استقرار گائے کی وجہ سے ہے. اور جب گائے کا ایک سینگ جو ہے وہ تک جاتی ہے تو دوسرے سینگ کے طرف دوسرے طرف جب وہ پلٹتی ہے تو اس وجہ سے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے. تو یہ جو بات وید میں لکھی گئی ہے یہ بھی انہی فرعونی ذہن کی ترجمانی ہے، کیونکہ وہ گائے کی تعظیم کرتے تھے. اس وجہ سے اکبر بادشاہ ایک اچھے انسان تھے، بعد میں خراب ہو گئے. اس طرح کے ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں آپ کی طرف وحی ہو رہی تھی، یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر. کہ اے انسان گائے کو ذبح نہ کرو، اگر آپ نے گائے کو ذبح کیا تو آپ کا جو مأوا ہے، آپ کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا. اس وجہ سے اکبر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں گائے کا ذبح بند ہے.
اب یہ جو ہندوستان میں گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ گائے کے تعظیم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے ان کے دلوں میں بھی گائے کی تعظیم بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہاں سے تیسری نعمت کا تذکرہ ہے اعطاء الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، تورات۔ توریت کا معنی ہے قانون، بطور قانون کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتاب دی، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ دیکھیے توریت کا صفت ذکر ہوا فرقان، اور قرآن مجید کی صفت بھی ہے فرقان، تو اب توریت کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ فرقان فرق سے ہے۔ قرآن مجید کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدہ حق ہما حقان، لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبیین ولا فرقان، کہ اللہ کا الگ حق ہے، وہ ہے عبادت، اور مخلوق کا الگ حق ہے، لہذا تم تلبیس نہ کرو کہ اللہ کا حق مخلوق کو دو، مخلوق کا حق اللہ کو دو۔ تو فرقان کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اس بات کو صاف انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا سورۃ الصاد میں، آیت نمبر 28 میں، ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ہم متقین کو بدکاروں کو ایک جیسے بناتے ہیں؟ نہیں نہیں، بدکار اور نیک ان دونوں میں فرق ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، سورۃ الجاثیہ میں، آیا ان کے زندے و مردے برابر ہیں؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو فرقان کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید توڑا توڑا نازل ہوا، ایک مرتبہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا بلکہ توڑا توڑا نازل ہوا، اس وجہ سے قرآن مجید کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں اس وجہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 106، قرآن مجید کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ پارہ نمبر 15 آیت نمبر 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اس کتاب کو ہم نے الگ الگ نازل کیا ہے، توڑا توڑا نازل کیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھیے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ ٹھہر ٹھہر کر آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تو قرآن مجید کو فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔
تو واو حرف تفسیر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، فرق کرنے والی کتاب دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اس آیت میں چوتھی نعمت کا تذکرہ ہے، عفو عن القتل، کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکمل طور پر تمہیں قتل کیا جاتا، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا اور تمہیں معاف کیا۔ علماء تفسیر نے تو لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، وہی نازل ہوئی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلواریں اٹھائے اور ان کو مارے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ تو علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 70,000 افراد مارے گئے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی۔ تو مہربانی تو ہی نہیں ہے کہ 70,000 مارے گئے، تو یہ کیسی قبولیت توبہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تھوڑے افراد تھے، اتنا زیادہ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا شجر نسب یہ ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قائس بن حازر بن لاوی بن یعقوب، تھوڑے سے افراد تھے، اب وہ اتنا زیادہ ہو گئے کہ 70 اس میں مارے گئے تھے، اور پھر مابقی بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو اس وجہ سے صحیح توجیہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے اور ان کو مارنا شروع کیا۔ اس اثنا میں بادل چھا گیا اور اللہ کے طرف سے حکم ہوا کہ میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کتنے افراد مارے گئے تھے، لیکن توڑے مارے گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے توبے کا اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ صحیح توجیہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، باتخاذکم العجلہ، بسبب بنانے تمہارے بچڑے کو معبود، فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے طرف، اس کے طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، قتل کر ڈالو اپنے آپ کو، انہیں قتل کر ڈالو، انفسکم، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، دونوں توجیہات ہو سکتی ہے۔ فاقتلوا انفسکم، اگر مخاطبین وہ لوگ ہو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو حوالہ کرو قتل کے طرف، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو۔ اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تو پھر مطلب یہ ہوگا فاقتلوا انفسکم، اپنے دوستوں کو مار ڈالو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے پیدا کرنے والے کے طرف سے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ذات توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے۔ فتوبوا الی باریکم، اس آیت کے دو توجیہات ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے فتوبوا الی باریکم، توبہ دل اور زبان سے کرو۔ فتوبوا الی باریکم، توبہ دل سے کرو، زبان سے کرو۔
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے مرتدین کو بطور قصاص کے مارو۔ تو اس صورت میں یہ قتل متمم للتوبہ ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی زنا کرے اس کو رجم کیا جاتا ہے تو وہ اس توبہ کے لیے متمم ہوتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا میں فا تفسیریہ ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم عزم کرو توبے کا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی صورت یہ ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ تو دوسری توجیہ یہ ہے کہ توبہ کا معنی توبے کا عزم کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ قتل نفس عین توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو مار ڈالو، تو یہ قتل نفس عین توبہ ہے۔ اس صورت میں فا تفسیریہ ہوگی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یہ تذکیر النعم ہے، نعم کو یاد کرانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس آیات کے مخاطبین تو وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو ان پر تو مہربانی نہیں ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ ای فَتَابَ عَلَىٰ آبَائِكُمْ، تمہارے آباء و اجداد پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ذات توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں تک دو نعمتیں ذکر ہو گئی، ایک نعمت عفا عن القتل، دوسری نعمت اعطاء الکتاب۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم کہنے لگے اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم تمہاری تصدیق نہیں کرتے۔ جب ایمان کے صلے میں لام آ جائے تو اس صورت میں ایمان کا معنی ہوگا تصدیق۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آ پکڑا تم کو الصاعقہ کڑکنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال یہ ہے کہ تم دیکھتے تھے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے دعا کی کہ مجھے اپنی ذات دکھا دے، اس پر تو عذاب نازل نہیں ہوا، اور ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا جب رؤیت کا سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال بطور محبت کے تھا، اور ان کا سوال یہ بطور ضد و عناد کے تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ دوسری بات یہاں پر ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم کو کڑک نے آ پکڑا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 نکالیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 پارہ نمبر 9، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک دوسری لفظ ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 155، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب آ پکڑا ان کو زلزلے نے۔ یہاں پر رجفہ کا ذکر ہے، سورۃ البقرہ میں صاعقہ کا ذکر ہے، تو اب ان دونوں آیات میں تطبیق کیا ہے۔ جواب یہ کہ ما من صیحۃ الا ولها رجفہ، اوپر سے آواز تھی نیچے سے زلزلہ تھا،
کیونکہ جب بھی زلزلہ ہوتا ہے تو اس میں آواز ضرور ہوتی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پانچویں نعمت حیات بعد الممات، تم مر گئے، میں نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی۔ دیکھیں موت دو قسم پر ہے، ایک ہے موت عقوبتی، بطور سزا کہ جس کو مارا گیا ہو تو اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، یہاں پر بھی موت عقوبتی مراد ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھا دیا مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنی رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں تک 5 نعمتیں ذکر ہو گئی، باقی نعم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔